بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ 4-5-6 موضوعات ہیں۔ عمران خان کیوں ڈٹ گئے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گفتگو سے انہوں نے انکار کیوں کر دیا ہے؟ سادہ سا جواب تو اس کا یہ ہے، بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ فتح کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ ایک نشہ وہ ہوتا ہے جو کامیابی کے بعد پیدا ہوتا ہے، ایک سرور وہ ہے جو فتح کا یقین ہونے کے بعد جنم لیتا ہے۔ وہ اس کیفیت میں ہیں، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ حکومت تنقید سے خوف زدہ ہے، اس کے سامنے نہیں کر سکتی، اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ میں ججوں کا تقرر ہوا ہے اور اس میں جس چیز پہ قاضی صاحب سب سے زیادہ زور دیا کرتے تھے اس میں سینیرٹی کو نظر انداز بھی کیا گیا ہے۔ چمن میں حالات کشیدہ ہیں، 40 افراد زخمی ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ آبادی کا انحصار جو ہے اس کا وہ جس ٹریڈ پر ہے اور وہ ظاہر ہے وہ بہت عرصے سے اس میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا دورہ چین ناکام رہا ہے۔ قرضوں میں کوئی یعنی تاخیر جسے ری شیڈول کرنا کہتے ہیں، اس کو ملتوی کرنا، اس کا بھی کوئی خبر نہیں آ رہی، اور وہ بجلی گھروں کی ادائیگی پر بھی ظاہر اصرار کیا جا رہا ہے، چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہی شرط انہوں نے تسلیم کر لی۔ ڈرے ہوئے تو تھے، سہمے ہوئے تھے کہ بھئی وہ چین کو ادائیگی نہیں کریں گے، ہاں جی، قرضے اگر ملیں گے تو۔ مودی کی تقریب حرب وفاداری ملتوی ہو گئی اور بعض جگہ پر انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ اسرائیل سے فرار کے واقعات بڑھ گئے ہیں اور سرمایہ باہر نکل رہا ہے۔ عمران خان نے آج اڈیالہ میں گفتگو کی اخبار نویسوں سے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کچھ آپ سن ہی چکے ہوں گے، لیکن واقعات اور زیادہ اہم ہوئے ہیں۔ واقعات یہ ہیں کہ امریکہ میں جو میچ ہوا جمعرات کے دن پاکستان امریکہ کا، جس میں حیران کن طور پر امریکہ ہار گیا ایک بالکل نئی نویلی ٹیم سے، اس میں عمران خان کے حق میں نعرے گونجتے رہے اور بہت دیر تک گونجتے رہے، اور وہی نعرے گونجتے رہے جو پاکستان میں لگتے ہیں، قیدی نمبر 804 اور یہ اور وہ فلاں۔ مطلب وہ جہاں کہیں کرکٹ کا میچ ہوگا وہ یہی منظر دیکھنے میں آئے گا۔ پتہ نہیں فائر وائل سے یہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے سے۔ ایف بی آئی کے ایک سابق امریکی ایجنٹ نے جو پاکستانی ہیں اور اب اس سے الگ ہو چکے ہیں ایف بی آئی سے، انہوں نے شہادت دی ہے، جو 10 برس تک 12 برس تک انہوں نے کام کیا ہے ایف بی آئی کے ساتھ۔ ظاہر ہے ایف بی آئی اور سی آئی کی کولیبریشن ہوتی ہے، پینٹاگون کی بھی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو انپٹ دی جاتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو وہ معاملات میں کافی دخیل رہا ہے، بہت اہم معاملات میں۔ اس نے کہا ہے کہ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ زبیر عمر نے کہا ہے کہ عمران خان کی، اب میں کوشش کروں گا میں اس کا وہ کلپ بھی آپ کو دکھا دوں، وہ ایڈیٹنگ تو آپ کو پتہ بعد میں ہوتی ہے۔ زبیر عمر نے سابق گورنر جو ہیں سندھ کے، جو بڑے پسندیدہ تھے، جنہوں نے جنرل باجوہ سے مذاکرات کیے تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بات مان کر ہی ملک آگے چل سکتا ہے، ملک چل ہی نہیں سکتا آگے اس کی بات مانے بغیر، اور اس میں کوئی ابہام نہیں کہ وہ ملک کی تاریخ کے سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ ظاہر ہے قائد اعظم کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ان کے بعد جتنے لیڈر ابھرے ہیں، بھٹو ابھرے، ادھر شیخ مجیب الرحمن ابھرے، ادھر نواز شریف ابھرے، بے نظیر ابھرے، اور پاکستان کی سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہی بات کل پرسوں میں شاہد حسین صاحب نے کہی تھی۔ ایک اخبار نویس نے کہا عمران خان سے کہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا آپ سے سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔
تو عمران خان نے کہا کہ بات ان سے کریں گے جن کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، جن کے پاس اختیار ہے۔ مشرف دور میں بھی میں نے شوکت عزیز سے بات نہیں کی تھی، مشرف سے کی تھی۔ اور 14 فروری 2023 کو پنجاب کے الیکشن سے متعلق نون لیگ والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت آمادہ نہیں ہے، نام لے کر کہا چیف صاحب کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا، کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسی دلیل ہے، یہ پہلے کبھی انہوں نے یہ جملہ، جہاں تک میرے علم میں نہیں ہے کہ پہلے یہ جملہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا 2023 کے الیکشن کے بارے میں جیسے بندیال کے کہنے پر ہم نے الیکشن پر سیاسی جماعتوں سے بات کی کہ قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے، پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلی جب توڑ دی گئی تھی، لیکن نہیں ہوئے۔ اور جسٹس بندیال، چیف جسٹس سابق چیف جسٹس عطا عمر بندیال صاحب دباؤ میں آ گئے۔ ایک صحافی نے کہا آپ تو شیخ مجیب الرحمان جب نواز شریف صاحب حوالہ دیا کرتے تھے حمود الرحمان کمیشن کا رپورٹ کا، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ خود مراد یہ تھی کہ قوم سے کہہ رہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کریں۔ اس کا ایک بہت سمپل جواب انہوں نے دیا کہ میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی تھی، اور دوسرا جواب یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے حالات مختلف تھے، اور میں نے جب اب یہ رپورٹ پڑھی ہے، اس کو اچھی طرح سے مکمل طور پر پڑھا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ 1971 جیسے واقعات دہرائے جا رہے ہیں، یعنی یہ کہ اکثریتی پارٹی کو اقتدار نہیں دیا جا رہا۔ اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ غلطیاں 1971 والی دوبارہ نہ دہرائی جائیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیرو ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اس سے ایکس ہینڈل سے ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے کہ یہ آپ کی مرضی سے ہوا۔ انہوں نے کہا میں جیل میں ہوں، مجھے دکھا کے تھوڑی کیا گیا، ظاہر ہے تو میں تو نہیں دیکھ، لیکن میں اسے ڈس اون تو نہیں کرتا، میں اسے اون کرتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھ کے کیسے پوسٹ کر سکتا ہوں، اور میں نے تو دیکھی بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں کل کا جو پروپیگنڈا تھا حکومت کا، اسے ایک جملے نے واش آؤٹ کر دیا، میں ڈیتھ سیل میں ہوں، ایکسرسائز مشین کے سوا کوئی سہولت مجھے حاصل نہیں، غسل خانہ بھی 8-10 فٹ کے اسی کمرے میں وہ باتھ روم بھی ہے، اور نہانے کے لیے مجھے دوسری جگہ جانے پڑتا ہے، یہ سب میں قوم کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ورنہ میں نواز شریف کی طرح بھاگ جاتا، زرداری کی طرح بھاگ جاتا دھمکی دے کر عسکری قیادت کو۔ تو انہوں نے کہا ایک روم کولر لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ بڑا احسان جتلا رہے ہیں، کہا روم کولر لگا، مگر وہ ساری جگہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ خان نے یہ بھی کہا فوجی عدالتوں میں جن کے مقدمات پیغام بھیجا، انہوں نے جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں کارکنوں کے، وہ بے شک پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر دیں، بے شک ہمارے خلاف بیان بھی دے دیں اور نجات پائیں۔ لہجہ ان کا بہرحال یہی تھا کہ جاؤ کہہ دو کوئی ساحل کے شبستانوں میں، لنگر انداز ہوں میں آج بھی طوفانوں میں۔ سپریم کورٹ کا میں نے عرض کیا آپ سے، 3 جج جو ہیں وہ مقرر ہونے تھے، اس میں تاخیر ہوتی رہی، سوچ بچار ہوتا رہا، غور و فکر ہوتا رہا، قاضی صاحب کو بہت شدید اصرار ہوتا تھا، مستقل طور پہ وہ یہ کہتے تھے کہ سینیرٹی کی بنیاد پہ تقرر ہونے چاہیے ہائی کورٹ سے اپنا سپریم کورٹ میں۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد اور عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہیں تو بھیج دیا گیا سپریم کورٹ میں، لیکن جسٹس عامر فاروق کو نہیں بھیجا گیا، ان کی جگہ جسٹس شاہد بلال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے فیصلہ تو پارلیمانی پارٹی کو بھیجا گیا ہے، اس کے اپروول کے بعد ہی ہوگا۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس مندو خیل،
جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منظور ملک کی نام ہے اگر غلطی نہیں مجھ سے ہو رہی تو، وہ انہوں نے اس سے اختلاف کیا، اصول کی یاد دہانی کرائی کہ سینیرٹی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، مگر خود چیف جسٹس صاحب، اٹارنی جنرل، وزیر قانون، بار کونسل اور جسٹس امین الدین نے اس فیصلے کی حمایت کی۔ قاضی صاحب کو اس وقت تو بڑا اصرار رہتا تھا۔ دیکھیے آدمی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے پاس اختیارات ہوں۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں مجھ پہ بہت تنقید ہوتی ہے، تنقید انہی چیزوں پہ ہوتی ہے، کسی کی ان سے دشمنی نہیں ہے، ان کا اتنا طویل تجربہ ہے، وہ جہاں دیدہ آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، بات کرنے انہیں آتی ہے اور کانفیڈنس ہے بڑا ان کے اندر، اور بڑے ڈٹ کر وہ کھڑے ہوتے ہیں جو بھی پوزیشن لے لیں، صحیح یا غلط۔ لیکن آدمی کا فیصلہ تو اس کے اعمال پہ ہوگا نا۔ وہ اردو کے شاعر نے کہا تھا اس کے فیصلوں پہ ہوگا کہ شیخ محشر میں جو پہنچے تو اعمال نہ دارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت۔ فائر وال کا فیصلہ ہو چکا جی۔ فائر وال اصطلاحاً کہتے ہیں یعنی ایک ایسی آگ کی دیوار، یہ اصطلاح بڑی دلچسپ بات ہے کہ تاریخ میں پہلی بار شاید، ممکن ہے اس سے پہلے بھی کسی نے کی ہو، جناب عمر فاروق اعظم نے استعمال کی تھی جب اپنے طور پہ کمانڈر نے ایرانیوں پہ حملے شروع کر دیے، تو انہوں نے کہا میری آرزو ہے کہ ایران اور عربوں کے درمیان آگ کی ایک دیوار کھڑی ہو جائے۔ وہ نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتے تھے، روم کا محاذ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ تو فائر وال وہ ہے یعنی یہ کہ جو مواد ناپسندیدہ ہے اس کو روکنے کا میکانزم ہے، اس کا طریقہ کار ہے، فلٹرز لگائے جاتے ہیں۔ جس اخبار نے یہ خبر چھاپی ہے اس نے کہا کہ 4 مختلف ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے کہ حکومت نے اس کا تہیہ کر لیا کہ یہ اپنا نظام نصب کیا جائے گا، اور جو مواد حکومت کو ناپسند ہو، سرکار کو اور سرکار کے سرپرستوں کو، فیصلہ سازوں کو، وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ٹیکنالوجی پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے، ویسے خریدی جا چکی ہے، لیکن اسے محدود پیمانے پر اب تک استعمال کیا گیا ہے۔ وہ اس پہ آپ کو پتہ ہی ہے ایکس پہ استعمال کیا گیا ہے۔ 2013 میں کینیڈا کی ایک کمپنی سے اس پر بات چیت ہوئی تھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی، اور کچھ اس وقت نصب کرنے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، جدید ترین، مختلف ذرائع سے ملنے والی معلومات یہ کہتی ہیں کہ بہت باریک بینی سے جو جائزہ لے سکتی ہے، یہ نظام ایسا جائزہ لے سکتا ہے، نگرانی کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ ایک سرکاری عہدیدار سے پوچھا گیا جو منصوبے سے آگاہ ہیں، انہوں نے کہا کہ 2 مقاصد جو ہیں وہ اس فائر وال سے حاصل ہوں گے۔ ان مقامات کے نشاندہی جہاں سے کوئی چیز نشر ہوتی ہے جو حکومت کو پسند نہیں ہے، اور ان اکاؤنٹس کو بلاک کیا جا سکے گا یا محدود کیا جا سکے گا، جو بھی مطلوب ہوگا، یا تو روک ہی دیا جائے گا یا محدود کر دیا جائے گا، چوائس کیا جائے، یعنی کوئی چیز جانے دی جائے گی، کسی کی کوئی چیز روک دی جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ بنیادی ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے کہ اس مسئلے کو سمجھا جائے اور اس کو اس ذریعے تک پہنچا جائے جہاں سے حکومت پر تنقید ہو رہی ہے، اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے، جڑ سے ختم کیا جائے۔ عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے۔ الیکشن میں کیا نہیں ہوا، وہ اب اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم اکتا گئے، اس کا کیا نہیں ہوا۔ کوئی دنیا کا حربہ ایسا ہے جو استعمال نہ کیا گیا ہو۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ صاحب جو ہیں ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کی آفر کی گئی ہے، اور جا کے عمران خان کو بتا دی۔ ہاں جی، لوگوں کو مطلب الوئر کرنے کی، لالچ دینے کی اپنا کوشش کی جا رہی ہے، وفاداریاں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سب کیا؟ وہ تو عمران خان کی پاپولیرٹی میں کیا کمی آئی؟ آپ ایک لیڈر کو ہرا سکتے ہیں، آپ ایک ہیرو کو نہیں ہرا سکتے۔ اس کا ادراک ہو چکا ہے عمران خان کو۔ کہاں کہاں سے اس کے حق میں آوازیں اٹھتی ہیں، دنیا بھر سے، دنیا بھر کے میڈیا میں اس کے حق میں آواز اٹھتی ہے۔ کبھی ایک گواہی آتی ہے، ہر روز ایک بڑی گواہی اس کے حق میں آتی ہے۔ یہ میچ کی گواہی ہے، یہ زبیر عمر کی گواہی ہے، یہ مشاہد حسین کی گواہی ہے، یہ امریکی میڈیا کی گواہی۔
تو یہ باپ اگر نہیں نکلے گی تو اس کا نتیجہ تو خراب نکلے گا. اور جو میں نے کہا تھا کہ مارشل لا کا خطرہ تو نہیں ہے ہماری اطلاع تو یہی کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. لیکن اگر مارشل لا لگے گا تو جائیداد کس کی کرک ہوگی, جیل کون جائے گا, حکومت کس کی ختم ہوگی, وزارتیں کس سے چھنیں گی, اختیارات سے کون محروم ہوگا, مقدمات کن پہ چلیں گے. آخر اس کو اپنے مارل اتھارٹی قائم, اگر ایسا ہوتا ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا, مارل اتھارٹی قائم کرنی ہوگی تو کس طرح ہوگی. عمران خان تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں, تو جیل تو یہ جائیں گے نا, یہ کیسے اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل کنفیوز بیٹھے ہوئے ہیں. دل ان کا چاہے لگتا یہاں نہیں ہے, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اور وہ وطن تو ان کا لندن نہیں ہے, روپیہ وہاں ہے, اولاد وہاں ہے, تفریحات وہاں ہے. اگرچہ وہاں بھی پاکستانی تنگ کرتے ہیں مگر دوسری جگہ جا سکتے ہیں, ان کے پسندیدہ کھانے وہاں ملتے ہیں, ان کی کمپنی وہاں ہے, ان کے یعنی ہم نفس وہاں ہیں. ہاں جی, تو کبھی وہ سوچتے ہیں وزیر اعظم بن جائیں, کیسے بن جائیں وزیر اعظم ان حالات میں. وزیر اعظم بنے اس سے ایک اور ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا, مرضی ان کی چلے گی نہیں, بے بسی کا شکار ہوں گے. کبھی کچھ اور سوچتے ہیں, صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے, یادداشت جو ہے وہ ان کی جواب دے گئی ہے, دل کا مرض لاحق ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, 100 مسئلے ہیں. تو جو انہوں نے کوشش کی کہ جو چالاکی فرمانے کی کوشش کی جاوید لطیف جیسے لوگوں کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پراپیگنڈا کرے, اب وہ چپ بیٹھے ہیں. اب جاوید لطیف جیسے لوگوں کے لیے, جیسے ذریعوں کے لیے اول تو یہ کھیل کھیلے نہیں جا سکتے, دوسرے یہ اتنا ویزیبل ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا استقبال کا دورہ ناکام رہا ہے, مکمل طور پہ ناکام ہے. پریکٹیکلی اردو اخباروں پہ نہ جائیے, ان کی خبروں پہ نہ جائیے, یہ ہو گیا شہباز شفیق کا نام دے دیا, یہ کیا ہے, تو رسمی چیزیں, MOU سائن کر دیے بے شمار. یہ جو اپنا رنگ روڈ ہے جو عمران خان کے دور میں منصوبہ بنا, اس کا MOU شہباز شریف صاحب نے 2008 میں سائن کیا تھا, یا 2009 میں, کتنے برس بیت گئے. حالانکہ اس میں مالی فائدہ بھی تھا, مگر وہ تو فوری تالی بجے اور فوری فائدہ ہو, جیسے بجلی گھروں میں فائدہ تھا ان کو, بے نظیر کو تھا, اعظم زرداری کو تھا, نواز شریف کو تھا, شہباز شریف کو تھا, اور یہ فوری داد بھی ملے, فوری کو فائدہ بھی ہو, نقد داد ملے. تو وہ چھوٹے چھوٹے افسروں نے, ایک جگہ تو ڈپٹی میئر نے استقبال کیا, یعنی نوبت یہاں تک آ گئی. یہ پاکستان کی چیز ہے. چینی ظاہر ہے واضح طور پر ناراض ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ فول پروف انتظامات کے, یہ فول پروف کا لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے باپ کو. 6 دفعہ ان پہ حملے ہو چکے ہیں, 27 آدمی ان کے اہم آدمی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. بھائی عمل سے دکھائیں, ان کو پریکٹیکلی دکھائیں, ان کو یقین آئے گا جب آپ نے ایسا بندوبست کر لیا ہے. آپ نے اس کا جو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ایفرٹ ہونی چاہیے سیریس, اس کی آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ فوکس صرف یہ ہے کہ عمران خان کو ناکام بنانا ہے اور PTI کو کچلنا ہے. تو آدمی کے سر میں کوئی دو دماغ تو نہیں ہوتے, 3 دماغ, ایک دماغ ہوتا ہے, ایک پرائرٹی ہوتی ہے. پرائرٹی ہے آپ کی یہ حکومت برقرار رکھنی ہے, کسی نہ کسی طرح اخباروں میں خبریں چھپوانی ہیں, چینل میں سے اپنا پروپیگنڈا کرنا. چیزیں سستی ہو گئی, بازار جاؤ کوئی چیز سستی نہیں, کوئی چیز سستی نہیں. کوئی ایک آدھ چیز ابنڈنٹ ہو گئی, مثلا یہ ہے کہ پیاز زیادہ پیدا ہو گیا ہے, چاول زیادہ پیدا ہو گیا ہے, گندم کا تو وجہ تو یہ ہے کہ بھائی وہ آپ نے خریدنے سے انکار کر دیا, اور اسے وہ 30-40% آبادی جو ہے وہ اتنی مشتعل ہے, وہ ایسا سبق آپ کو ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے, گاؤں میں اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے. اس نے کہا, فواد چودھری نے کہا, ٹھیک کہا کہ اتنی بڑی فوج لے کر, ان تو کہا 100 سے زیادہ آدمی, مجھے شبہ ہے 100 سے زیادہ آدمی تو نہیں, لے کے وہاں گئے, اور کیا حاصل ہوا اس سے. اور کیوں ان حالات میں آپ اندازہ لگائیے کہ درجنوں کے لوگ, شہباز عمران خان صاحب 1-2 آدمیوں کو لے کے, ایوب خان صاحب جاتے تھے 1-2 آدمیوں کو لے کے. یہ رسمیں بعد میں شروع ہوئیں کہ بھائی یہ اخبار میں جو بھر بھر کے لے جائیں اور وہ قصیدے لکھیں. بھائی قصیدے لوگ کیا اندھے ہیں؟ جب بادشاہ ننگا ہو اور ایک بچہ کہتے کہ بادشاہ ننگا ہے,
تو ساری دنیا کی گواہی اس کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتی ہے؟ مودی بہت مشکل میں آ گئے جی، نواز شریف صاحب کے دوست نریندر مودی بہت مشکل میں آ گئے، تقریب حلف وفاداری ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلیفوں کے ساتھ بھی معاملات طے نہیں ہو سکے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بعض جگہ ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور ان کے حامیوں پہ بعض جگہ پہ حملے ہوئے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں اس کو کیا حق ہے؟ دیکھیے پہلے تو ایک خوف کا عالم تھا کہ سرمایہ دار ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کے ساتھ، بالکل پاکستانی میڈیا کی طرح، اس سے بھی زیادہ بہت پرجوش ان کے ساتھ ہیں، اور مذہب کا نام لے وہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے ہندوتوا کا، تو یہ تو لوگ تو گھبرائے ہوئے تھے، خوف ختم ہوا، اور جیسے ہی خوف ختم ہوتا ہے ماحول بدل جاتا ہے، لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں، اور ان کے بعض جگہ پہ تو ہنگامے ہو رہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے حکومت کرنے کا، اور بعض جگہ پہ ان کے حامیوں کے مثلاً ایک مشہور اداکارہ ہیں کنگنا رناوت، وہ اپنا چندی گڑھ کے ہوائی اڈے پہ گئیں تو وہ بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرتی، 400 سے زیادہ سیٹیں لیں گے، یہ وہ ویسے ان کے مزاج میں بھی انتہا پسندی ہے، تو ان پہ وہاں سیکورٹی کے ایک اہلکار نے، خاتون نے غالباً وہ نے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ایک اطلاع تو یہ، وہ تو خود تو کہتی ہیں کہ بھئی تھپڑ مارا، میرے چہرے پہ حملہ کیا، یہ کہا انہوں نے، الفاظ ہٹ کیا چہرے پہ، لیکن بعض میڈیا چینل کہہ رہے ہیں کہ تھپڑوں کی بارش کر دی، سکینڈل ہیں۔ دیکھیے شرح ترقی ضرور بڑھی، لیکن کس طرح بڑھی؟ جیسے ایوب خان کے زمانے میں بڑھی تھی، چند خاندان تھے جو پیسہ بنا رہے تھے، انڈسٹری لگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، صنعتی ترقی کا آغاز وہاں سے ہوا، زرعی انقلاب بھی آیا، لیکن عام آدمی کو بہت کم فائدہ ہوا۔ فائدہ ہوا ضیاء الحق کے زمانے میں، فائدہ ہوا عام آدمی کو جنرل مشرف کے زمانے میں، غریب آدمی تک بھی کوئی کچھ فائدہ، مڈل کلاس کو بھی کوئی فائدہ ہوا۔ اور اب یہی بڑا کمال لطیفہ ہے کہ دنیا بھر میں ترقی ہوتی ہے، سول اداروں کے بل پہ ہمارے ہاں فوج آ جائے تو تب ترقی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ تو جو سیاستدان، یہ تو کوئی فائنینشیل ڈسپلن قائم نہیں کرتے، اور دونوں ہاتھوں سے ان میں سے بعض ایسے ہیں جو لوٹتے ہیں ملک کو، اور سرمایہ کہاں کہاں ان کا سرمایہ پڑا ہوا اندھوں کو بھی نظر آتا ہے، بس ہمارے عدالتی نظام کو نظر نہیں آتا۔ اور 17 بلین ڈالر کہا جاتا ہے کہ برات ان کو دی جاتی ہیں، ٹیکس میں ہر جگہ رعایتیں ہیں۔ دکانداروں پہ وہ شبر زیدی کے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ بات ہو چکی تھی میری دکانداروں سے، اگرچہ وہ دل تو نہیں چاہتا ہے پیسے دینے کو، کہ 3000 روپے فی دکاندار دینے تھے، 30-40 لاکھ دکاندار ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ 30-40 لاکھ جب دیں اور بتدریج اس میں جاؤ، اس نے کہا 80-80 ہزار روپے کا بجلی کا بل دیتے ہیں، 3000 روپے کیوں نہیں دے سکتے؟ تو بھائی اسحاق ڈار صاحب نے کہا، ان کا جو وہ ایک مشہور مزاحیہ اداکار کے بقول کہ اسحاق ڈار صاحب کا اصول ہے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، دوسرا وزیر خزانہ ہوگا تو کام نہیں کرنے دیں گے اور خود کریں گے نہیں، صرف یہ فگرز پر ان پہ الزام آتا ہے فج کرنے کا۔ 12 ہنگامے ہیں بھارت میں، اور وہ اپنی اندرونی سیاست میں جب الجھ جائے گا تو ہماری جان چھوٹے گی، اور ممکن ہے یہ بھی ایک تھوڑی سی امید رکھنی چاہیے کہ چیزیں امن کی طرف جائیں۔ اور کشمیر میں تو بڑی بری ناکامی ہوئی ہے، محبوبہ مفتی ہار گئی، عمر عبداللہ ہار گئے، اور ایودھیا میں، یو امیجن اٹ، ایودھیا میں شکست ہوئی ہے بہت بری طرح، جہاں 80% ہندو آبادی ہے۔ مطلب لوگوں نے یہ کہا بس یہ مذہب کا کارڈ آپ نے کر لیا استعمال۔ سوال یہ اگر ہمیں روزگار نہیں ملتا اور ہمیں اسی غربت اور افلاس اور ذلت کا سامنا ہے تو ہم آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ تو مودی بہت بجھے ہوئے ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کسی سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، اور بیزاری ان پہ طاری ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ میں عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا، لفظ حیاتیاتی انہوں نے استعمال کیا، بایولوجیکلی میں پیدا نہیں ہوا، یعنی میں دیوتا ہوں۔ یہ سب آدمی جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ خود کو دیوتا ہی سمجھتے ہیں، اور دیوتاؤں کا انجام تو بہت برا ہوتا ہے بھائی۔ اسرائیل میں ایک اطلاع یہ ہے کہ کل شب حسن نصر اللہ کے حامیوں نے حملے کیے، اور یہ بہت دیر تک جاری رہے، اور اس علاقے سے اسرائیلی آبادی کا انخلا ہوا،
اور لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ سرمایہ فرار ہو رہا ہے، اس لیے کہ سرمایہ بہت حساس ہوتا ہے. ایک اندازہ یہ ہے، اب وہ اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں گے کہ $700 بلین جو ہے وہ اسرائیلی بینکوں سے نکل گئے. اور نیتن یاہو کی حکومت خطرے میں ہے. ان کے دائیں بازو کے انتہا پسند. امریکہ نے جواب دے دیا کہ حماس سے بات کرو، اور حماس یہ کہتا ہے جنگ بندی تو کرو نا، پھر قیدیوں کا تبادلہ ہو، پھر اس کی ریکنسٹرکشن ہو اس کی اپنی. اور اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے، انہوں نے بمباری کی ہے، دوسرے لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اسرائیل کی جو ناقابل شکست ہونے کا تصور تھا وہ ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اور جو عرب حکومتیں اس کی حمایت کریں گی وہ خسارے میں رہیں گی. ممکن ہے مڈل ایسٹ میں ایسا رد عمل ابھرے کہ ہر چیز ہی تو بالا ہو جائے. تاریخ کا ایک عہد تمام ہوا اور دوسرا شروع ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ.